نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عذاب قبر اور فتنہ قبر سے حفاظت کی دعاؤں کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ دعا مشکلات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، خواہ وہ دنیا کی مشکلات ہوں یا آخرت کی مشکلات، اور آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس میں ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ ایک تو بڑا امتحان ہے قیامت کے دن، لیکن ایک چھوٹا امتحان ہے قبر کے اندر بھی۔ جس طرح دنیا بھی ایک امتحان ہے، اس زندگی میں بھی ہمیں طرح طرح کے امتحانات سے واسطہ پیش آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا، جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو گویا اس زندگی میں بھی انسان کا ایک امتحان ہو رہا ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کون ٹھیک کر رہا ہے اور کون غلط۔ اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ ہے، 3 اہم سوال اس سے کیے جائیں گے، اور اس میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی۔ اور پھر قبر سے اٹھائے جانے کے بعد قیامت کے دن پھر اس کا حساب ہوگا، اور وہ اصل حساب ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی یا راحتیں ہیں یا عذاب ہیں، اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ ہر طرح کی مشکلات سے نجات پا سکے اور ہر امتحان میں کامیاب ہو سکے، ہاں وہ دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی دعا کے ذریعے اپنے بندوں کو ہر طرح کی بے چینیوں اور کرب سے نجات دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا علیہ السلام۔ جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی۔ تو شدید بے چینی کے عالم میں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور یہ بطور مثال ہمیں بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے کرب اور بے چینی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی۔ اسی طرح باقی سب لوگ بھی اپنی بے چینیوں میں اپنے رب کو پکاریں۔ یاد رکھیے، دنیا کی بے چینیوں میں تو ہم رب کو پکار سکتے ہیں، لیکن قبر کے اندر پائے جانے والے کرب اور بے چینی میں انسان جتنا بھی پکارے گا اس وقت فائدہ نہ دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہی انسان اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہوئے، اپنے مستقبل کی پریشانی اور بے چینیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے آج دعا کرے، اور دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے، یعنی مشکل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے، جتنے سینز دیکھے ہیں، قبر کا منظر ان سب سے زیادہ ہولناک ہے، خوفناک ہے۔ اور ویسے بھی انسان اگر امیجن کرے کہ زمین کے اندر ویرانے میں، قبرستان میں، کئی فٹ زمین کے اندر نیچے اندھیری کوٹھڑی، جس میں انسان کا لحاف بھی مٹی ہے اور اس کا بچھونا بھی مٹی ہے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی لائٹ بھی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کچھ بھی نہیں، تو وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ ہولناک منظر کوئی اور نہیں دیکھا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان خوشی اور غم دیکھتا ہے، قبر میں بھی انسان کو یا خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے، اور وہاں کا عذاب بھی برحق ہے،
اللہ کے نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، عذاب قبر حق ہے، یعنی واقعی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو، یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو اچانک وہ گدھا بدک گیا جس پر آپ سوار تھے، تو قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں اس جگہ پر کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہاں دور جاہلیت کے لوگوں کی قبریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ لوگ کب مرے تو عرض کیا گیا کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں یہ عذاب اس وقت سنواتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنوا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم لوگ دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو صحابہ نے عرض کیا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال قبر کی نعیم و راحت کو حاصل کرنے کے لیے اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جہاں تک قبر کے سوال و جواب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے اٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینک کا، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو مومن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یعنی اس کے حال حلیہ دیکھ کر ہی خوف آنے لگے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، جس کا ذکر سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعے، یعنی جو شخص سچے دل سے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے اس کلمے کو یاد کرا دیں گے اور انسان کے اوپر وہ وحشت پھر طاری نہیں ہوگی بلکہ مومن اپنی قبر میں پرسکون ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرنے والا نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قبر میں ہی انسان کو جنت کا لباس اور خوشبو ملتی ہے۔ جب مومن درست جواب دیتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو، اسے جنت کے کپڑے پہنا دو، پھر جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی کھلی کر دی جاتی ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے اس کی آخری قیام گاہ یعنی جنت میں اس کا جو گھر ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے،
اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، یعنی قیامت کے دن جب تم اٹھو گے اور اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوگے تو آخر میں تمہارا مقام یا گھر یہ ہوگا، تو اس سے اس کی خوشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی قبر وسیع اور روشن کر دی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے، یعنی ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کو ہوتا ہے، اور اس کا وہاں جتنا بھی قیام ہوگا، یعنی ایسے بندے کا جو قبر کے امتحان میں پاس ہو گیا، وہ بہت ہی سکون اور امن اور خوشی میں اور خوشنما منظر میں اور خوشنما اور بہترین گھر پہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا، ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا اور وہ قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور ایک بہترین منظر ہوگا اس کے اس گھر میں۔ اس کے برعکس قبر میں عذاب بھی ہے۔ جو شخص قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکا اس کی وہاں شامت آئے گی، اس کو مار پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ کافر یا منافق یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا، میں بھی کہتا رہا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ جانا اور نہ پڑھا۔ اس کے بعد لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ 2 بوجھوں یعنی انسان اور جن کے علاوہ ارد گرد کی ساری مخلوق اس کی چیخ سنتی ہے۔ پھر اسی طرح جہنم سے لباس اور بستر آتا ہے، آسمان سے منادی آواز لگاتا ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو۔ پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس شخص پر اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس پر سزا دینے کے لیے مسلط ہوتا ہے تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی رحم نہ کھائے۔ اور پھر قبر میں اس کی نیند کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم منحوش کسی نیند سو جاؤ۔ اور منحوش کی نیند کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے تو جس کرب میں وہ مبتلا ہوتا ہے اور اس میں وہ جو سوتا ہے اس نیند کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہے، یعنی کیا چیز ہے جو انسان کو وہاں مصیبت سے دوچار کرے گی۔ سب سے پہلے تو کفر اور نفاق ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے قوم فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بھی دکھایا گیا تھا کہ کس طرح آل فرعون کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے کہ آل فرعون جو ہے وہ پانی میں ڈوب کر مرے ہیں، لیکن اس کے باوجود مرنے کے بعد قیامت تک کے بیچ کے عرصے میں انہیں آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، یعنی انہیں آگ کا عذاب ابھی بھی مل رہا ہے۔ اور قیامت کے دن جیسے کہ اس آیت میں آتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، یعنی اصل جہنم میں اب ان کو ڈال دو۔ اسی طرح جو شخص نیک عمل نہیں کرتا، اپنی دنیا کی زندگی کو ضائع کرتا ہے، وہ بھی جا کر وہاں سخت پچھتائے گا اور پکارے گا اور فریادیں کرے گا کہ مجھے کسی طرح واپس بھیج دیا جائے تاکہ اب میں اچھے کام کر کے آؤں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے
تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی برزخ کی طرف اشارہ ہے کہ اب دنیا کی طرف واپس آنے میں رکاوٹ ہے۔ کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی وہ عمل کر سکتا ہے جن کو دنیا میں وہ اپنی زندگی میں نہ کر سکا یا نہ کرنا چاہا اس نے۔ پھر اسی طرح دوسری بڑی چیز جو انسان کے لیے قبر کے عذاب کا ذریعہ بنے گی ہے وہ ہے ظلم کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ تو اس آیت میں بھی آپ دیکھیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کی سختیوں کے وقت فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو یہ خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یعنی جان نکالنے کے بعد جو قبر کا مرحلہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ناحق باتیں اللہ کے ذمے لگاتے، اس کی آیتوں کو ماننے سے تکبر کرتے، یعنی مان کے نہیں دیتے تھے۔ پھر اسی طرح چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا، ان لوگوں کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں سے ہوا۔ آپ نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات پر نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے نجس ہوتے تھے، اس کا جسم نجس ہوتا تھا، اور جب جسم اور کپڑے نجس ہو تو نہ انسان کی عبادت ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، باہمی تعلقات خراب کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، من گھڑت باتیں ایک دوسرے کی طرف سے پہنچانا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کو باہم لڑا دینا، یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے عذاب قبر کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح خیانت کرنا، پھر جھوٹ بولنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا جسے آپ نے دیکھا اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، وہ ایک جھوٹی بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا، قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ تو جھوٹ بولنا اور جھوٹ پھیلانا یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کے نتیجے میں عذاب قبر ہوتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو ایسا عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرشتے نے بتایا کہ کس کو کس بنا پر عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی کس شخص کا کیا قصور ہے۔ پھر اسی طرح مظلوم کی مدد نہ کرنا، پھر بغیر وضو کے نماز پڑھنا، یہ وہ جرائم ہیں جن پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان عذاب قبر سے بچ سکتا ہے، اس میں سب سے پہلے تو اپنے فرائض کو ادا کرنا اور نیک اعمال کرنا، کیونکہ قبر میں جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو اس کی نماز اس کے سرہانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، دیگر نیک کام صدقہ خیرات اور نیکی اور لوگوں سے بھلائی کرنا اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتی ہے، اور یہ سارے نیک اعمال اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس طرح وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ الملک کا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے، یعنی جو شخص اس کو پڑھے، آپ نماز میں پڑھیں، آپ رات کو سوتے وقت پڑھیں، آپ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرنا انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پھر اسی طرح پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا بھی فتنہ قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کا بھی قبر کا حساب کتاب نہیں ہوتا اور شہیدوں کی روحیں جنت میں پہنچا دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب
اپنے لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھے اور قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر۔ اے اللہ میں کاہلی اور شدید بڑھاپے اور بزدلی اور بخل اور دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دعا کرتے ہوئے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو چاہیے کہ وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسی طرح انسان نماز کے بعد بھی عذاب قبر سے پناہ مانگے، اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ میں کفر، فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر طلوع فجر کے بعد بلند آواز سے عذاب قبر اور فتنہ قبر سے پناہ مانگی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پڑوسی خاتون کہتی ہیں کہ وہ طلوع فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر۔ اے اللہ میں قبر کے عذاب اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار میں بھی قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعاؤں کے آخر میں پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر، کہ اے اللہ میں تجھ سے آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اسی طرح جب دوسرے لوگ میت کے لیے دعا کریں تو وہ بھی اس کے عذاب قبر سے نجات کی دعا کریں۔ میت کی بخشش کی دعاؤں کے آخر میں آتا ہے وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، کہ اللہ اس میت کو عذاب قبر یا آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اسی طرح میت کے لیے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں آپ فرما رہے تھے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ عذاب القبر، اے اللہ فلاں بن فلاں تیری امان اور پناہ میں ہے، تو اسے قبر کے فتنے سے بچا۔ اسی طرح میت بچے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی بھی دعا ہے۔ سعید بن مسیب کہتے تھے میں نے ابو ہریرہ کے پیچھے ایک بچے پر نماز جنازہ پڑھی جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، تو میں نے ان کو یہ کہتے سنا اللہم اعذہ من عذاب القبر، اے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا، کیونکہ قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دن کے فتنے سے یعنی قبر کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو یعنی جن و انس کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الذاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور یہی مقصد دے کر اس نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔
واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ تو جن و انس کو پیدا کرنے میں حکمت کیا ہے کہ ایک اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے ان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا تم کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف کھانے پینے، کھیل کود اور صرف خوشی منانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ آمنے سامنے لکھیے اپنے نوٹس میں، عبادت کرنا ایکول ٹو رزق کمانا، ٹھیک ہے؟ عبادت کرنا، رزق کمانا، اگرچہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن عبادت زیادہ اہم ہے۔ قیامت کے دن یہ تو پوچھا جائے گا کہ انسان کی عبادت کیسی تھی، سب سے پہلا حساب ہی نماز کا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ مرتے وقت کتنی جائیداد چھوڑ کر آیا، کتنی پراپرٹی تھی اس کی، کتنا بینک بیلنس تھا، کتنے گھر بنائے تھے اس نے، اور دنیا میں کس نمبر پر تھا۔ امیر ترین آدمیوں کی جو فہرست ہوتی ہے اس میں سے کون سا نمبر تھا اس کا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ یہ میرٹ ہوگا، اور نہ اس بنا پر کسی کی کوئی قدر اور عزت ہوگی، بلکہ کیا پوچھا جائے گا؟ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، وہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ جیسے نیت کا معنی تھا نا، اسی طرح عبادت کا معنی۔ نیت کا کیا معنی تھا بنا؟ پختہ ارادہ، جی ہاں، کسی کام کو کرنے کا پکا عزم، پختہ ارادہ۔ اب عبادت کا بھی لغوی معنی، لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور خضوع، کسی کے آگے جھک جانا۔ عبادت کا لفظی معنی کیا؟ عاجزی اور خضوع، جھکنا۔ اور شرعی معنی ہے یہ ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری یا باطنی اقوال اور افعال میں سے ہو، یعنی خواہ وہ ظاہری عمل ہو یا باطنی ہو، اقوال میں سے ہو یا افعال میں سے ہو، یعنی خواہ دل کی نیتیں یا ارادے ہو، یا زبان سے نکالی ہوئی باتیں ہو، یا پھر باقی اعمال ہو۔ ہر وہ چیز جو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ دل کا خیال ہو، چاہے زبان کی بات ہو، اور چاہے ہاتھ یا پاؤں سے کیا ہوا کوئی کام ہو، یا باقی اعضاء سے کیا ہوا، آنکھوں سے کیا ہوا، کانوں سے کیا ہوا، ہاتھوں سے کیا ہوا، پاؤں سے کیا ہوا۔ تو اس میں نمبر 1 دل آ گیا، نمبر 2 زبان آ گئی، اور نمبر 3 پورا جسم آ گیا۔ سب سے زیادہ امپورٹنس کس کو حاصل ہے؟ دل۔ نمبر 1 ایک ہی ہے دل جسم میں، نمبر 2 زبان، یہ دونوں مل کے پیر بناتے ہیں، یہ بھی ایک ہے، یہ بھی ایک ہے، اس لیے ان کو الگ الگ اکیلے اکیلے مینشن کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال الگ الگ ہیں۔ دل کے بھی اعمال ہیں، نیتیں، ارادے، خیالات، سوچے، گمان، اور زبان کے بھی اعمال ہیں، باتیں اچھی بری سب، اور باقی سارا جسم جو ہے، آنکھیں، کان، ناک، اور جو جسم کے باقی حصے ہیں، ہاتھ، پاؤں، سب کے سب، ان سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عبادت کا لفظ جو ہے دل، زبان اور جوارح سے صادر تمام اعمال میں سے پسندیدہ پر ہوتا ہے۔ عبادت کا اطلاق دل، زبان اور جوارح سے صادر ہونے والے پسندیدہ محبوب اعمال پر ہوتا ہے۔ اب سمجھ آئے؟ اب عربی میں آپ دیکھیے کتنی مختصر جامع تعریف ہے، ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ
ٹھیک ہے. اسم جامع جامع نام ہے. عبادت ایک لفظ ہے جو جامع ہے, کمپریہنسو ہے. ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے, جس سے راضی ہوتا ہے, چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال ظاہریہ اور باطنیہ میں سے ہو. باطنی اعمال کون سے ہیں؟ دل کے. پھر والعبادت تطلق علی شیئین, عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر کیا جاتا ہے. نمبر ایک التعبد اور نمبر دو المتعبد بھی. اب لکھ لیجئے الاول التعبد. التعبد کا کیا معنی ہے؟ اطاعت. اور وہ ہے اللہ عز و جل کی محبت اور تعظیم کے لیے, اللہ کی محبت اور عظمت کے لیے ذلت اختیار کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کرنا. تعبد ایک عمل ہے, رائٹ؟ تعبد کیا ہے؟ عمل. کیا عمل ہے یہ؟ کہ اللہ کی محبت اور عظمت کے احساس کے ساتھ اس کا حکم ماننا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا پوری عاجزی کے ساتھ. یا دوسرے لفظوں میں کہی محبت اور عاجزی کے ساتھ. یعنی ایک طرف محبت ہے, اللہ کی عظمت کا احساس ہے, اور دوسری طرف عاجزی, اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا. دیکھیے ہم سب پیدا ہی عبادت کے لیے ہوئے ہیں اور ہمیں عبادت کا میننگ ہی مشکل لگ رہا ہے, اس کی ڈیفینیشن ہی مشکل لگ رہی. اس کو ذرا بار بار پڑھیں گے تو دل میں اترے گا. عبادت کا لفظ سامنے آتے ہی کیا آنا چاہیے؟ محبت. محبت. آپ نے ایسے سانگ سنے ہوں گے کہ جس میں گانے والے جس سے محبت کرتے ہیں اس کو صنم کہتے ہیں. سنا ہے کبھی صنم؟ صنم کیا چیز ہوتی ہے؟ بت. اور اس کے لیے وہ عبادت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی معبود جو ہے وہ محبوب ہوتا ہے یا محبوب معبود ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ محبوب beloved جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا معبود بھی بن جاتا ہے, کیونکہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر اس کے آگے کیا کرتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں یا اکڑ کے رہتے ہیں؟ جھک کے رہتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اور جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پسند نہیں کرتے. اب سمجھ آئی؟ اب غیر اللہ سے جوڑا نا تو پھر سمجھ آ گئی ہے, کیونکہ ہم کرتے یہی ہے نا. تو پھر دیکھیے ڈیفینیشن یہ پکی کرانی ہے نا آپ کو, یہ ساری زندگی کے لیے چاہیے, یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے. تعبد کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا. کس جذبے کے ساتھ؟ محبت کے ساتھ, عظمت کے احساس کے ساتھ. کیا کرتے ہوئے؟ جھکتے ہوئے, عاجزی اختیار کرتے ہوئے. اور صرف اس کے احکام پر عمل کرنا یا اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بھی, اس کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا بھی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے المتعبد بھی, اور مشکل. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ. یعنی اب آپ نے اوپر تو یہ کہا نا کہ ہم محبت کے ساتھ بات مانیں گے, چلو سیدھی سی بات یوں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کچھ کریں گے اللہ کی محبت کے لیے کچھ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ جو کریں گے نا, جو طریقہ اختیار کریں گے وہی متعبد بھی ہے. اس سے مراد اقوال اور ظاہری اور باطنی اعمال میں سے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے. یعنی اقوال کیا متعبد بھی ہی ہیں, جیسے تسبیح یہ متعبد بھی ہی ہے, جیسا کہ دعا اور ذکر کرنا, محبت اور خوف اور نماز اور اسی طرح کی دیگر چیزیں. نماز کیا ہے؟ متعبد بھی ہی ہے, وہ چیزیں ہیں, وہ طریقہ ہے جس کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جیسے عام مثال میں ہے ایک ہے کھانا, یہ کیا ہے؟ ایکشن. اور ایک ہے کھانے کا آلہ, جیسے چمچ ہے مثلا, ٹھیک ہے, تو آپ کھانا کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ چمچ, ایک ذریعہ, ایک واسطہ. ایک ہے عبادت اور ایک ہے وہ کام جس سے وہ عبادت کرتے ہیں. اس میں ہمارے اقوال بھی ہیں اور ہمارے اعمال بھی ہیں, اور مال خرچ کرنا بھی, اپنے جسم کے ساتھ جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی, یہ سب کچھ. عبادت میں دو چیزیں, ایک عبادت ہے اور ایک وہ کام ہے جن سے عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اتنی آسان چیز ہے یہ. پھر عبادت کے 3 ارکان ہیں. دیکھیے یہ عام درس نہیں ہے نا, اگر درس ہوتا تو میں صرف سمپل باتیں کر کے آگے نکل جاتی. یہ کلاس ہے, یہ علم ہے, یہ تعلیم ہے. آپ اس طرح سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک اور میچورٹی کا لیول آئے گا. پھر یہاں آنے کا فائدہ, اتنا سب کچھ لگا کے آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں اور میں آپ کو ایک اچھا سا میٹھا سا درس سنا کے بھیج دوں تو یہ تو کوئی بات نہیں. عبادت کے 3 ارکان ہیں, ٹھیک ہے, یا عبادت کی بنیاد 3 ارکان پر ہے. نمبر 1 محبت, والذین آمنوا اشد حبا للہ,
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی محبت ہونا. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھے محبت کتنی ہوتی ہے، اس میں کتنی محبت ہوتی ہے. تو وہ عبادت کے 3 رکن ہیں. آپ یوں سمجھے جیسے ایک میز ہے نا، اس کے 3 پائے ہیں. محبت نکلی تو کیا ہوا، ہلنے لگا نا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو نماز قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے، محبت چاہیے. اب اپنے اپنے دلوں کا ہم جائزہ لے لیں، ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نماز کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، اذان دو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ. یعنی دل بے تاب ہے، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، ان باتوں میں نہیں لگا ہوا. کیا ہمارا حال بھی یہی ہے؟ ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو اذان ہوئی، ٹھہر جاؤ، اتنی کیا جلدی ہے تمہیں، ابھی ہم ذرا کچھ باتیں کریں. یہ روز روز تھوڑی آتے ہیں. تو پہلا رکن ہے محبت. اچھا، نمبر 2 کامل درجے کی امید ہونا، کامل درجے کی امید ہونا. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اس کی امید رکھتے ہیں. اور نمبر 3 کامل خوف ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کامل خوف. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، سورۃ الاسراء میں آتا ہے، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. تو 3 ارکان کون سے ہو گئے، محبت، امید اور خوف. یہ عبادت کے اندر ہونا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے تو ہمیں امید ہوتی ہے نا کس چیز کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ہمارے درجے بلند ہوں گے وغیرہ. اور اس کے ساتھ خوف ہوتا ہے یا نہیں، کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 3 ارکان ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ کے تکبر کرنے لگے، جی میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اور اسے کوئی ڈر نہ ہو اللہ کا. کیونکہ جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور جب امید آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عبادت کا مقصد پورا ہوتا ہے. پھر ہے عبادت کی اقسام. ٹھیک ہے. اعضاء کے ساتھ قائم ہونے کے لحاظ سے عبادت کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم دل کی عبادات. جی دل بھی عبادت کرتا ہے. اب یہ ذرا دیکھ لیجئے کیا کیا ہے دل کی عبادات، محبت، خوف، امید، عاجزی، رجوع، خشیت، ڈر، توکل، اور اسی قسم کی دوسری عبادات جیسے تقوی. دوسری قسم زبان کی عبادات، جیسے حمد کے کلمات کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، اور اس جیسی دیگر عبادات. ٹھیک ہے. یہ کس سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں. تیسری قسم اعضاء کی عبادات، جیسا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، صدقہ، جہاد، اور اسی طرح کی دیگر عبادات، خاص عبادات. ہم عام طور پر عبادت کس کو کہتے ہیں، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ خاص عبادات ہیں. اور عام عبادات میں کیا کیا شامل ہے، ہر اچھا عمل جس کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود ہو، محبت کے ساتھ کیا ہوا ہو، اور ڈرتے ہوئے کیا ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اس میں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کرنا عبادت ہے. ہر چیز پر عبادت میں آ جاتا ہے. 24/7 کا ہر عمل عبادت ہے اگر نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے. چلیے یہاں تک کس کو بات سمجھ میں آ گئی، اور کہاں اشکال ہے، سوال کر سکتے ہیں آپ. المتعبد بھی، یعنی ٹولز ہیں. مثلا آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اب آپ اس وقت کیا سوچتے ہیں، اچھا میں کچھ کروں، ٹھیک ہے نا، کیا کروں، اچھا میں کسی بیمار کو جا کے وزٹ کرتا ہوں، اس کی خبرگیری کرتا ہوں. تو اب آپ نے سوچا، پھر آپ اٹھے، آپ نے سواری پکڑی، آپ وہاں گئے، تو یہ جو کچھ راستے میں استعمال ہوا اس رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، یہ سارے مطابق بھی. آپ کی گاڑی کیا ہے، جس سے آپ نے نیکی کا ایک کام کر لیا، اس کو اس کام میں لگا دیا. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا 3 طرح کے گھوڑے ہیں اور گھوڑا اجر کا باعث ہے، تو وہ گھوڑا ذریعہ بن گیا نا کس چیز کا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے آپ چلے. 2 نیتیں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، مثلا مجھے جنت ملے، مجھے اللہ کا چہرہ نصیب ہو، یہ 2 اکٹھی کرنا تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں مجھے شہرت ملے، اور خاص طور پر جو دین کا کوئی کام ہو اس میں یہ کہ دنیا کے فائدے ہو کہ چلیں کلاس میں چلتے ہیں، وہاں کچھ اور لوگوں سے دوستی ہوگی اور ان کو ہم اپنے بزنس کا بھی انٹروڈیوس کرا دیں گے، تو اس طرح کلاس بھی اٹینڈ ہو جائے گی اور بزنس بھی فلرش کر جائے گا. ہاں ان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ، پرانی دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خاطر، یہ دین والے، ورنہ کیا دوستوں کی کمی ہے، دوست تو اور بھی بہت ہوں گے، لیکن ان دوستوں سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، اللہ کی خاطر. تو جو اللہ کی خاطر کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کا اجر کیا ہے کوئی اجر، عرش کے سائے تلے اس کو جگہ ملے گی. ٹھیک ہے.
تو ان دو نیتوں کے کمبائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ نے اسی کے لیے اپنا عمل چینج کر دیا. یہ بھی نہیں کرنا، رائٹ؟ بس جو کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو کہ پہلے بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے، اب بھی اسی کے لیے کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، کون آیا اور کون نہیں آیا. اب عبادت کی اہمیت کیا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ عبادت اللہ کا حق ہے. آسمان اور زمین کے رہنے والوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. اکیلے اسی کی عبادت، یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے. یہ سب عبادت ہی کا حصہ ہے. اور دنیا میں عبادت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. جن سے بھی مانگا گیا ان میں سب سے زیادہ سخی وہی ہے. جو بھی کسی کے مالک ہوئے وہ ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جتنے بھی دینے والے ہیں وہ ان میں سب سے زیادہ کرم نوازی کرنے والا ہے. جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے. سب اچھے نام اور بلند صفات اسی کے لیے ہیں، بہت زیادہ بخشنے اور بے حد رحم فرمانے والا. اور اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار صفات ہیں. تو جس کی اتنی صفات ہیں پھر ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں. یہ اللہ کا حق ہے کیونکہ وہی دے رہا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے. اسی کی طرف جانا ہے ہمیں، تو پھر ہمیں اس کے آگے جھک بھی جانا چاہیے. معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا اور اس گدھے کا نام عفیر تھا. بعض لوگ اپنا نام عقیرہ رکھتے ہیں اسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کا شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے، یعنی جو شرک نہ کرے اس کو عذاب نہ دے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو ورنہ وہ خالی توکل کر کے بیٹھ رہیں گے کہ ٹھیک ہے بخشے گئے ہم. تو اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا ہے، شرک نہیں کرنا، اسی کے آگے جھکنا ہے. جب اللہ نے ہی سب کچھ بنایا تو پھر اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت بھی کی جائے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ہم عبادت کر کے اللہ پر کوئی احسان بھی نہیں کرتے. یہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور یاد رکھیے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر پاتا ہے. اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی پہچان ضروری ہے عبادت کے لیے. جو جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟ اگر ہم جانتے ہی نہیں کہ اس کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو پھر ہم محبت کے ساتھ عبادت نہیں کر سکیں گے. یاد رکھیے عبادت کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، عبادت کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں. عبادت اللہ کا اپنی مخلوق پہ حق ہے اور اس کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے. تو ایک ہوتی ہے مومن کی عبادت. کیا ہے مومن کی عبادت؟ مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ ان طریقوں کے ساتھ عبادت جو اس نے مقرر کیے، مشروع کیا مطلب مقرر کیے، اور یہی عبادت قبول ہے. یعنی اللہ کی عبادت کون سی قبول ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق ہو جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھے لیکن اپنی مرضی کے کام کرے، اس میں اپنی مرضی کا سجدہ اور رکوع کرے، تو ایسی نماز قبول ہے یا نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے، تو پہلی ہے مومن کی عبادت، دوسری ہے بدعتی کی عبادت، بدعت کرنے والے کی. اور جس نے اللہ اکیلے کی عبادت ان طریقوں کے بغیر کی جو اس نے مقرر کیے تو وہ بدعتی ہے اور اس کی عبادت ریجیکٹڈ ہے. بدعت کے متعلق کیا حکم آتا ہے کہ ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں وہ کیا ہے؟ رد ہے، مردود ہے. تیسرے ہے مشرکین کی عبادت. مشرک کی جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے. وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اور آیا تو اس نے اس کو بھی دکھانے کے لیے نماز شروع کر دی. یہ شرک خفی ہو گیا نا. تو یہ مشرک کی عبادت ہے اور اس کی عبادت مردود ہے. وہ شریک کر رہا ہے نا اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی، وہ عبادت وہ مردود ہے. پھر کافر کی عبادت جو اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرے، یعنی اللہ کی نہ کرے کسی اور کی کرے، تو وہ کافر ہے. اور غیر اللہ کی عبادت کیا ہے؟ مردود ہے. پھر ہے منافق کی عبادت. منافق بھی عبادت کرتا ہے لیکن
ظاہر میں کرتا ہے بس، باطن میں اللہ کا انکار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، تو اس کی عبادت بھی کیا ہے؟ مردود۔ تو منافق کی عبادت مردود، کافر کی عبادت مردود، مشرک کی عبادت مردود، بدعتی کی عبادت مردود، اور مومن کی عبادت مقبول۔ مومن کی عبادت کیسی عبادت ہوتی ہے؟ جو ان طریقوں کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت کی قبولیت کی دو بڑی شرائط ہوئی، نمبر 1 خالص اللہ کے لیے، اور نمبر 2 مقرر طریقوں کے مطابق۔ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی رسم پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے، رد، ریجیکٹڈ۔ یعنی جو طریقہ ہم نے مقرر ہی نہیں کیا تو اس طریقے پہ کام کر رہے ہو تو وہ قبول ہی نہیں، ریجیکٹڈ ہے۔ مثلاً آپ کسی کو کوئی سیمپل دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے مطابق پروڈکٹ بنا دو، تو فیکٹری ہے چیزیں بناتی ہے، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی بوتل بنا دے اس سائز کی، اس رنگ، اس شکل، اس ڈیزائن کی، پورا یہ ڈیزائن تیار ہوتا ہے ہر چیز، اور پھر آپ وہ فیکٹری ہوتے، لیکن جس وقت مال بن کے آتا ہے تو نیلے کی جگہ پیلا لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ ریجیکٹ کریں گے؟ کبھی ہوا ایسا دنیا میں؟ بہت بار، کیونکہ وہ اس طریقے کے مطابق نہیں تھی جس کے مطابق آرڈر کیا گیا تھا۔ ہمیں بھی جس طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا گیا، اگر ہماری نماز اس طریقے پر نہیں تو کیا ہے؟ ریجیکٹڈ۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو ہم یہ کورس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں صحیح طریقہ پورے دلائل کے ساتھ پتا چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خوب اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اس میں، کبھی دوپٹہ ہی ٹھیک نہیں، کبھی وہ باریک ہے، کبھی ٹخنے ننگے ہے، کبھی لباس ٹائٹ ہے، کبھی وضو ڈھنگ کا نہیں کیا ہوا، کبھی قبلے کی طرف ہی رخ کرنے کا نہیں، کبھی کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھ کے نماز پڑھنا، اور اگر کوئی منع کر دے تو چیخ پا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، یہ شکر نہیں کرتے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تم پر بھی احسان ہے اور اللہ پر بھی احسان ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب تک ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے جو مقرر کیا گیا ہے، اس وقت تک کیا نہیں ہوگا؟ قبولیت نہیں ہوگی۔ تو عبادت کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ نمبر 2 دوسری شرط، اسے اللہ نے مشروع کیا ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين۔ اب یہ دلیل ہے کہ اس طریقے کے مطابق کام کرنا ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 18-19، نمبر لکھ لیں، آیت گھر جا کے مکمل کریں، آیت مکمل کیجئے، ہوم ورک۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ترجمہ اس کا پھر ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چلو، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو نہیں جانتے، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ نمبر 3 اس طریقے کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی قرآن میں جسے حکم ہے نماز پڑھو تو اس کی وضاحت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طریقے کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو۔ یاد رکھیے عبادت کا نمونہ اور عبادت کی وضاحت کرنے والے خود رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 4 امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ کیا ہو؟ امید اور خوف کے ساتھ عبادت ہو۔ پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی نیک کام کر کے بھی ان کے اندر رغبت بھی ہوتی تھی، خوف بھی ہوتا تھا، ڈر بھی اور امید، رغبت امید کو کہتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ نمبر 5 عبادت مشروع اوقات اور مقدار سے ہو۔ کس سے ہو؟ مشروع اوقات۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فجر کب پڑھی جائے گی؟ سورج نکلنے سے پہلے، اور اگر کوئی روٹین ہی بنا لے کہ جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے، تو یہ کیا ہے؟
یہ پھر عبادت نہیں ہے، اپنی منمانی ہے۔ مقرر مقدار کے مطابق ہو، 2 رکعتیں ہیں تو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی۔ زیادہ ہوشیار نہیں بننا، اسمارٹ نہیں بننا کہ ہم تو 4 بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں، آپ صرف 2 پڑھتے ہیں۔ جی 2 ہی ہیں، اوقات اور مقدار دونوں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، الحج اشہر معلومات۔ نمبر 6، بلوغت سے وفات تک عبادت۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ نہیں کہ اب وہ بسل میں بوڑھی ہو گئی ہے نا، اب تو نماز چھوڑ دی، نہیں، اب کیا کریں، اب تو اٹھا ہی نہیں جاتا، اب کیا نماز پڑھنی ہے، نہیں اٹھا جاتا، بیٹھ کے پڑھ لو، اب تو گھٹنے ہی چلے گئے ہیں تو اب کیسے کھڑے ہوں، تو کوئی بات نہیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، اب تو نیچے سجدے میں جائے تو اٹھا نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، اشارے سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو موت تک بستر مرگ پہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تب بھی اگر ہوش ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ قومے میں بھی ہوتے ہوئے نماز کے اوقات میں اشارے کر رہے ہوتے ہیں نماز کے، اور ہم دیکھو کچھ لوگ، کبھی آپ کو بھی ہو سکتا ہے یہ خواب آیا ہوگا، خواب میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، بڑی مشکل سے آپ سارے کام کر رہے ہوتے، جو کہ نیند میں ہے نا، تو وہ ہاتھ اٹھانا اور رکوع اور سجدہ، لیکن آپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فکر ہوتی ہے نا۔ پھر اگلا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ عبادات میں مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو دیکھنا ہم کہاں ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں عبادت کے اعتبار سے۔ نمبر 1، سابقون، سبقت لے جانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض اور مستحبات بجا لاتے ہیں۔